الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرح کتاب التہجد. تہجد کا روٹ ورڈ ہا جیم دال. تہجد کے مختلف معنی اگر ہم دیکھیں تو تہجد کا ایک مطلب رات کو سونا بھی آتا ہے اور رات کو جاگنا بھی آتا ہے. دونوں مطلب آپ کو ملیں گے. بعض کے نزدیک حجود رات کو سونے کو کہتے ہیں اور تہجد رات کے جاگنے کو کہتے ہیں. اور بعض کے نزدیک تہجد خواب کو ترک کرنے کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں. لیکن جہاں تک شرعی اصطلاح کا معاملہ ہے تو شرعی اصطلاح میں تہجد اس نفل نماز کو کہتے ہیں جو رات کے وقت نیند سے جاگ کر ادا کی جاتی ہے. تو گویا کسی رات کی نفل عبادت کا تہجد کے پیمانے پر شرعی اصطلاح میں اترنے کے لیے سو کر جاگنا لازم ہے. یہ ایک بہت ہی افضل عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب، گناہوں کی بخشش، جہنم سے نجات اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اس رات کے حصے کی عبادت بہر کیف ہر حال میں ایک افضل عبادت ضرور ہے. اور اگر کوئی جاگتے حالت میں بھی اس وقت میں عبادت کرے گا تو ایک بہت افضل عبادت ضرور ہوگی. لیکن اگر جاگتے ہی کی حالت میں ہوگا تو شرعی اصطلاح میں اس کو تہجد نہیں کہا جا سکتا. اصطلاح کے لیے سو کر اٹھنا لازم ہے، نیند کا توڑ کر اٹھنا لازم ہے. بہرحال اگر کوئی جاگتے ہی میں کرتا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت ایک افضل وقت میں، قرب الہی کے وقت، دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں وہ عبادت کرے گا. اور لوگوں کو اس سے روکنا بہرحال نہیں چاہیے. بس اوقات میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی جاگتے ہی میں، بس اوقات کسی بزنس، کسی کاروبار، کسی جاب، کسی ڈیوٹی یا عادت یا مجبوری کی وجہ سے کچھ لوگ اس رات کے آخری تہائی میں یا رات کی آدھی رات کے حصے میں جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور اب وہ بسا اوقات پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہم نفل پڑھ لیں، تو ان کو روکا مت کریں. نہیں یہ تہجد نہیں ہوگی. نہیں، کیوں؟ کیونکہ بہرحال ایک بہت خوبصورت اور ایک افضل وقت کی عبادت ہوگی اور قرب الہی کا ذریعہ ضرور ہوگی اور دعا کی قبولیت کا بھی پیمانہ ضرور بنے گی. اور پھر کیا پتا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے تجھ بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا پتا ان رات کی گھڑیوں میں تنہائی کے وہ نوافل اللہ کا قرب و لذت آشنائی اس حالت میں دے دیں کہ وہ واقعی تہجد کا عادی بن جائے. تو لہٰذا لوگوں کو اس سے منع نہ کیا کریں. اگر وہ اسٹرکٹ اصطلاح میں تہجد کے پیمانے پر پوری نہیں بھی اترے گی تو بہرحال ایک نفل عبادت اور ایک افضل عبادت ضرور ہوگی. بہرحال میں پھر دہرا رہی ہوں کہ شرعی اصطلاح میں رات کو نیند توڑ کر اٹھ کر عبادت کرنا اور نوافل کا پڑھنا یہ تہجد کے پیمانے پر پورا اترنے والی عبادت ہے. باب نمبر 1 اگر ہم دیکھیں تو اس میں وجوب یعنی تہجد کا ثابت ہونا کہ اس کے حکم کا تصور کہاں سے ہے، اور اس باب میں بنیادی طور پر تہجد کی نماز کا جواز بتایا جائے گا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بالاجماع
سب کا، سب ائمہ کرام اور سب علماء اور سب جمہور علماء کا اتفاق رائے ہے اور اس رائے پر اجماع ہے کہ تہجد فرض نہیں ہے، تہجد فرض نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں آپ تہجد ادا کریں اور وہ آپ کے لیے نافلہ ہے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ آپ کے توسط سے عمر کو بھی یہ حکم ہے، اور اس آیت کی تشریح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پھر دہرا رہی ہوں کہ امت کے تمام افراد کے لیے، تمام ائمہ کرام اور جمہور علماء اور فقہاء کا اجماع رائے ہے کہ کسی امت کے فرد کے لیے یہ فرض نہیں ہے، اور اس کا جواز اسی آیت سے بھی ہے، نافلہ، نفل ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض یا واجب کا معاملہ تھا اور یا آپ کے لیے بھی نافلہ تھی؟ اس آیت کے تفسیر سے مفسرین دو قسم کی آراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تہجد کے حکم کے حوالے سے اخذ کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ رات کی نماز میں تہجد ادا کریں، گویا آپ کے لیے حکم خدا بندی ہے، آپ کے لیے فریضہ دین ہے۔ بھی نافلۃ اللہ کا کو پھر یہ لوگ کیسے اس کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں؟ نافلہ کا مطلب زائد ہوتا ہے، تو یہ تفسیر بیان کرنے والے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ نافلہ کا تصور کس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے بعد مخاطب کر کے کیا فرمایا ہے کہ باقی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، آپ کے لیے اس سے ایک زائد تہجد کی فرضیت بھی ہے۔ نافلہ کا مطلب نفل نماز کے حوالے سے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے کہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، کیونکہ یہ ایک نماز امت کی 5 نمازوں کے علاوہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے، نافلۃ لک، آپ کے لیے زائد ہے۔ گویا اس میں اس تفسیر کے حوالے سے تہجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی بیان کرنے والے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اب یہ حکم منسوخ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کو نفل ہی کہا گیا ہے۔ ویسے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب وہ کوئی عبادت یا عمل کا آغاز کرتے تھے پھر اس کو ترک نہیں کرتے تھے۔ گویا مکہ کے دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی جو میت میں تھے وہ بھی 2 نمازیں ادا کرتے تھے، ایک دن کی اور ایک رات کی، اور ابتدا میں یہ تہجد کی نماز اور رات کی نماز تھی، یہ فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے بھی۔ اور پھر جب 5 وقت کی نماز شب معراج پنجگانہ نماز فرض ہوئی تو پھر باقی امت کے لیے یہ رات کی نماز جو ہے وہ نفل قرار دے دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراء وہی جو بھی میں نے پہلے آپ کو بتائی۔ نافلہ اور باقیوں سے زائد کا مطلب ایک اور حوالے سے بھی اس آیت میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عام فرد کے لیے تو اس کی عبادت اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ موجود تھا، آپ مغفور مطلق ہیں، آپ کی کامل بخشش کا وعدہ آپ کو فرما دیا گیا تھا، آپ مغفور مطلق تھے، تو آپ کے لیے یہ تہجد کی نماز گناہوں کی بخشش نہیں بلکہ اس سے زائد یعنی آپ کے درجات کی بلندی، اور یہ ہے نافلہ کا مطلب۔ قرآن میں تہجد کی نماز کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سورہ المزمل میں دیا گیا۔ سورہ المزمل کی ابتدائی 8 آیات میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے پکارا ہے. یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، یہ جو لمبی تان کے آپ سوتے تھے، یا جو رات کے دورانیے میں سونے کا وقت ہے کہ اوڑھ لپیٹ کے سوتے تھے، اب وہ دورانیہ ختم ہے. قم اللیل، اب رات کو کھڑا ہو، الا قلیلا، مگر تھوڑا. نصفہ، کتنا تھوڑا؟ نصفہ، آدھا اس کا. اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم. او زد الیہ، یا اس سے زیادہ کر. یہ وہ ابتدائی حکم ہے جو تہجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ المزمل کی ابتدائی 8 آیات میں دیا گیا کہ یہ جو پہلے آپ رات کو اوڑھ لپیٹ کے سوتے تھے، اب اس عمل کو چھوڑ دیجئے، یا آدھی رات، یا اس سے کچھ کم. او زد الیہ، یا اس سے زیادہ. اور پھر یہ قیام کر کے کیا کریں؟ قم اللیل کر کے، قم اللیل کریں، کتنا کریں، اور اس میں عمل کیا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا، اس میں قرآن کو رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور اس حکم کی پابندی کے مطابق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم آہستہ آہستہ جب کتاب تہجد پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل اس حکم کی پابندی کے مطابق ہی آپ کی تہجد کی سنت بھی ہے. کبھی نصف رات، کبھی اس سے کچھ زیادہ، کبھی اس سے کچھ کم، اور پھر ٹھہر ٹھہر کر رک رک کے قرآن پڑھنا. اور اللہ نے آگے وجہ بھی بتائی، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کو یہ حکم، تہجد کی نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اب ہم آپ پر بہت بھاری ایک کلام ڈالنے والے ہیں. قرآن کے نزول کی خوشخبری، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ جو رات کو اٹھنا ہے، نیند توڑ کے اٹھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے، اس کو ضبط نفس کی لگام پہنانے کے لیے رات کو اٹھنا یہ بہت اچھا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقتوں میں تو آپ کے لیے بہت لمبے کام ہیں، تو لہٰذا کیا کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رات کے وقت میں پھر اللہ کے نام کا ذکر کریں اور سب چیزوں سے کٹ کر اپنے رب کے بن جائیں. تو یہ وہ ابتدائی 8 آیات تھیں جس میں سورہ المزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت، کلام الہی کی وحی، احکامات الہی کے نزول کی ذمہ داری سے نوازا جانے لگا تھا اور یہ بوجھ آپ پہ ڈالا جانے لگا تھا، تو اس سے پہلے اس کی تیاری کے لیے کہا گیا کہ یہ جو داعی حق بننا ہے، یہ جو آپ نے نبوت کے فریضے کو سر انجام دینا ہے، اس نبوت کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اس دین کی دعوت، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت، اس کے نفاذ کا جو بھاری بھرکم کام آپ پہ ڈالا جانا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں کریں، تزکیہ نفس کریں، آپ کا نفس قابو میں ہو، آپ کا نفس بے لگام نہ ہو. تو نفس کو قابو کرنے، نفس کو کچلنے، نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے راتوں کو جاگ کر اپنے رب کا کٹ کے، ساری دنیا سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ ضروری ہے. اور دن کے اوقات میں یہ کام ممکن نہیں ہے کیونکہ سبحن طویلا، بہت لمبے چوڑے کاموں میں آپ کے ہاتھ، آپ کا ذہن، آپ کا زبان، آپ کے جسم کے اعضاء مصروف ہوں گے. تو لہٰذا رب کا ایک خوبصورت تعلق باللہ ڈیولپ کرنے کے لیے اور تزکیہ نفس کرنے کے لیے آپ کے لیے کام ضروری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھا دیا. ہر دین کا داعی، یہ جو میری اور آپ کی طلب ہے کہ اللہ ہمیں دین کی دعوت کی توفیق دے، اور جس کام پر ہم سرگرم عمل ہیں، جس کام کو ہم تھامنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے اللہ کے حضور اپنی قبولیت کے منتظر ہیں، اور جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق دی ہے، داعی حق کون ہوتا ہے؟ دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ایک نبی کا نائب جس فریضے پر میں اور آپ اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، طلبگار ہے کہ اللہ ہمیں یہ بنا دے، ہمیں داعی حق کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو یہ کام ہمارے لیے بھی ہے. انبیاء کے نائبوں کا بھی تربیت، ان کو اپنا تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دنیا سے ہٹ کر اپنا تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اور ان 2 کاموں کے لیے جو ایک داعی حق کے لیے ضروری ہیں، کون سے 2 کام؟ تزکیہ نفس اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں. یہ 2 کام کیسے ہوں گے؟ دنیا سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ تعلق کب قائم ہوگا؟ اس اللہ کے کلام کی دعوت جو دن میں دینی ہے،
جس رب کے دین کے احکامات دن میں سکھانے ہیں، رات کو اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا داعی حق کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو اب اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت کے آغاز میں تہجد کا حکم دیا گیا تھا تاکہ تزکیہ نفس آسان ہو جائے، اور تاکہ تعلق باللہ بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی انٹرپشن کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے یکسو ہو کر رات کی تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ اگر رات کی خاموشی کی، تنہائی کی، جدائی کی، خلوت کی ان گھڑیوں میں رب کے ساتھ ایک دائی کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو دن کو اس کا کلام پڑھنا، دن کو اس کا کلام سنانا، دن کو اس کے دین کی دعوت دینا، دن کو اس کے حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرنا پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ہے تہجد کا قیام، ایک داعی حق کی زندگی میں اس کا کردار۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں آیت نمبر 25 اور 27، 25 سے لے کے 27 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی حکم دیا، امت کو بھی حکم دیا کہ آپ ذکر کریں اپنے رب کا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں اس رب کا جس کا دن کو صبح سے شام تک یا صبح و شام جس کا ذکر کرنا ہے، رات کو اس کے لیے سجدہ ریز ہوں، وَسَبِّحِ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کے لیے رات کو طویل تسبیح کرے۔ اسے نماز کے اوقات کا تصور بھی ہے، لیکن اس سے رات کے قیام اللیل اور رات کے سجود کا حکم بھی موجود ہے۔ یہ سورہ الدہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور پھر آپ ہی کے توسط سے امت کو بھی حکم اور اس کی ترغیب، اور خاص طور پہ مبلغین دین اور دایان دین کے لیے یہ حکم۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے یہ حکم، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کب؟ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے اور اس کے غروب ہونے کے وقت، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن جو فجر کا ہے وہ گواہی دیا جانے والا ہے۔ اور پھر اسی میں اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، اور رات میں تہجد ادا کرو، بِهِ نافلہ، وہی جو میں نے آیت آپ کو پہلے بتائی، وہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کے لیے نفل ہے، آپ کے لیے عسا، ممکن ہے، اَيَّبَسَقَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نافلہ تہجد ادا کریں، ممکن ہے کہ اس کی ادائیگی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود سے نواز دے۔ تو گویا نافلہ کا مطلب پھر تین، ایک تو یہ کہ نفل، ایک یہ کہ باقی امت سے زیادہ، ایک ایکسٹرا نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک درجات کی بلندی کے لیے، مقام محمود تک پہنچانے کے لیے، باقیوں کے لیے گناہوں کی بخشش، اور آپ کے لیے نافلہ کیا؟ آپ کے لیے درجات کی زیادتی اور درجات کی بلندی، کہ آپ کا درجہ مقام محمود تک، یہ مقام شفاعت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جب سورہ المزمل میں حکم دیا تھا تو سورہ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کی کمی کا حکم بھی ساتھ ہی دے دیا تھا، اور اللہ نے وہاں پہ اس کے گھٹانے کا حکم دیا تھا، عالمہ اللہ تحصوہ فتاب علیکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اتنی طویل عبادت کو پہنچ نہیں سکو گے۔ یعنی پہلے کہا گیا تھا آدھی رات، یا اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، پھر اسی سورہ مزمل کے اینڈ میں آتا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ اتنا نہیں کر سکے گا، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری طرف رجوع کر لیا، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب کیا کیا کرو؟ قرات کر لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو جو آسانی سے تمہیں قرآن میسر آتا ہے، یعنی جتنا سہولت سے قرآن پڑھ سکتے اتنا پڑھ لیا کرو۔ عالمہ ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں مریض بھی ہوں گے، کچھ مسافر بھی ہوں گے، کچھ
رزق حلال کے لیے زمین میں سفر کرنے والے بھی ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ بھی کرتے ہیں. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب جو آسانی سے ملتا ہے، کچھ بیمار ہیں، کچھ مجاہد ہیں، کوئی رزق تلاش کرنے والے ہیں، ہاں تو اب تمہیں جو آسانی سے ملتا ہے وہ پڑھ لو. یعنی اب اس کی فرضیت کو آف کر دیا گیا، اور جتنا جو فرضیت کو بھی آف کر دیا گیا اور وہ ٹائم پیریڈ کو بھی گھٹا دیا گیا. ٹائم پیریڈ کر کے کیا کر دیا گیا؟ ما تیسرا، جتنا تمہیں آسانی سے سہولت سے میسر آتا ہے. اور ما تیسرا میں فرضیت بھی ختم ہے. وقیم الصلاۃ، لیکن رات میں تمہیں آپشن ہے ما تیسرا، لیکن دن میں نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وہو خیر واعظم درجہ واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. لیکن اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو. تو لہٰذا یہ کچھ احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں اور سورہ المزمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے امت کو بھی دیے، اور داعی حق کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ فرقان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا جہاں تذکرہ کیا، عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی صفات جو قرآن میں آتی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں اور مومنوں کی صفات میں اللہ ذکر کرتا ہے سورہ فرقان میں. والذین، مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے مومن بندے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اور قیام کر کے. مومنوں کی صفت. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ مومنوں کی صفت بتاتے ہیں، مستغفرین بالاسحار، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دن میں اور کام کاج دھندوں کے ساتھ ان کی ایک صفت یہ کہ وہ سحری کے اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں ہی کی تذکرہ، مومنوں کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پہلو ان کی خواب گاہوں اور ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. تتجافا، کٹے رہتے ہیں، جنوبہم، پہلو ان کے، عن المضاجع، ان کے سونے کی جگہوں سے، ان کے بستروں سے، ان کی خواب گاہوں سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روٹھے رب کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور طویل قیام کرتے ہیں اور طویل سجدے کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت پر عامل نظر آتے ہیں، اس حکم پر عامل نظر آتے ہیں. اب یہاں پر حدیث پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام اللیل، اتنا طویل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا ہے، سوج آ جاتی ہے. حضرت عائشہ کے الفاظ کہ پھٹ جاتے تھے ان کے پاؤں، شک ہو جاتی تھی ان کی ایڑیاں. صحابہ کرام کے رویے، طویل قیام اللیل، ہچکیاں بندی ہیں، رو رہے ہیں، ایک ہی آیت پر ساری رات گزر رہی ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین کا طریقہ تہجد کی نماز نظر آتی ہے. صحابہ اکرام کا اتنا طویل قیام کی داستانیں موجود ہیں کہ یہاں تک کہ وہ کثرت سے اتنی زیادہ عبادت رات کی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہنا پڑتا تھا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. دیکھو میں سوتا بھی ہوں، میں جھاگتا بھی ہوں. تو لہٰذا یہ وہ تہجد کا شوق ہے جو ان کے اندر نظر آتا ہے. اسی طرح وہ واقعہ بھی آتا ہے، جنید بغدادی، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک ساتھی نے نا، ان کے ایک دوست، ان کے ساتھی ایک عزیز ہیں، وہ ان کی وفات کے بعد اپنی خواب کا تذکرہ بیان کرتے ہیں. صالحین میں ہے. تو جنید بغدادی کی موت کے بعد ان کے ایک رشتہ دار نے ان کو خواب میں دیکھا. اب وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جب دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے فوت کے بعد. تو کہتے ہیں کہ میرے صالح دوست نے، اس مومن دوست نے مجھے خواب میں کیا بتایا کہ کہا کہ ہماری سب عبادتیں عقارت ہو گئیں، ہماری سب عبادتیں عقارت ہو گئیں، ہمارے سب اشارات فانی ہو گئے اور فائدہ نہیں دیا ہم کو مگر ان رکعتوں نے جو ہم رات کے درمیان کے اوقات میں پڑھتے تھے. یعنی فائدہ پھر کس چیز نے دیا؟ رات کی عبادت نے. تو یاد رکھیے گا یہ بہت افضل عبادت ہے، بہت افضل عبادت ہے.
اب فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اور کچھ کے نزدیک جب یہ قول اور جب یہ حدیث کے الفاظ کے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی عبادت ہے، تو پھر اس میں کچھ کی رائے یہاں تک آ جاتی ہے کہ کیا پھر یہ فجر کی سنتوں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ تمام فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. تو پھر اس میں اختلاف پھر آئے. یہ کچھ کے نزدیک ہے پھر یہ تو فجر کی سنتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. لیکن وہ حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں حدیث اصل میں مسلم کی حدیث ہے کہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں تمام دنیا سے اور جو اس کے درمیان ہے. زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر یہ دنیا کی فجر کی 2 رکعتیں ہیں. تو اگر ان دونوں میں تطبیق کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دونوں حدیث میں کنٹرڈکشن کو ختم کرنے کے لیے کہ تمام فرض رکعتوں کے بعد تمام نفل رکعتوں اور نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. لیکن اس میں بھی ریا اور تکبر پسندیدہ نہیں ہے. اگر تہجد کی نماز پڑھنے والے نے ریا کا یا تکبر کا شکار ہونا ہے تو ریا کی نماز اور دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ شرک ہے. ایک صحابی ایک تابعی کا رویہ میں پڑھ رہی تھی کہ اپنے تہجد کی نماز میں ریا سے بچنے کے لیے اس وقت میں رات کو پڑھتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے، اور دانستہ درمیان میں اٹھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، اور پھر فجر کے وقت نارمل روٹین میں اٹھتے تھے. کیونکہ جب ہم فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور جاگتے ہی فجر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نارملی پتا چلتا ہے کہ اچھا جاگ رہی تھی اور تہجد پڑھ رہی تھی اور پھر فجر پڑھنے آیا ہے نا. تو اس دکھاوے کے ایلیمنٹ سے بچنے کے لیے آدھی رات کو اٹھتے تھے، خاموشی سے چپکے سے اپنی تہجد پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، اور پھر معمول میں فجر کے لیے ایسے انجان سے بن کے اٹھتے تھے کہ گویا میں تو ابھی اٹھا، یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں آدھی رات کو اللہ کے حضور قیام کرتا رہا ہوں. تو یہ جو ایک ریا کا عنصر ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے اپنے تہجد کے حوالے سے. اور پھر تکبر بھی تو عبادات کو ضائع کرتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک امام اور ایک ان کا بیٹا کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور امام خود بھی تہجد گزارتے اور اپنے بیٹے کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے، اور بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ تہجد کا پابند تھا. تو جب بیٹے کو اٹھایا اور قافلے والے سارے سوئے ہوئے پائے گئے تو یہ باپ اور بیٹا جب اٹھے تو باپ اور بیٹے کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، اور بیٹا چونکہ بھی ایمان کی وہ منزلیں نہیں طے کر چکا تھا تو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ جو اس وقت تک سوئے ہوئے ہیں، یعنی اتنا برکتوں کا وقت ہے، اتنا رحمتوں اور اتنی بخششوں کا وقت ہے، اور یہ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ، کتنے بدقسمت ہے کہ یہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں. تو باپ نے فوراً بیٹے کی تربیت اور تزکیہ کے لیے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ تجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں، تجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں جاگ کر اپنی اس عبادت پر تکبر کرنے سے بچے ہوئے. تو صبح جاگ کر اس بات پر تکبر کرنے لگنا یا گھمنڈ کرنے لگنا کہ میں بہت نیکوکار ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، اور اس پر فخر کر کے اترانے لگنا یا اپنے آپ کو کہیں کسی اور سے بہتر سمجھنے لگنا، یہ بھی تہجد کا طریقہ یا تہجد گزار کا طریقہ نہیں. کیونکہ تہجد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کو کچلنا، عاجزی کی طرف لانا، انکساری کی طرف لانا، رب کے ساتھ تعلق، اس کی کبریائی کو تسلیم کر کے اس سے تعلق قائم کرنا. تو یہ 2 فتنے ہیں جو ایک تہجد گزار کے دل میں شیطان ڈالتا ہے. ایک ریا کا عنصر، ارے لوگوں کو پتا تو چلے کہ تو تہجد پڑھتی ہے، لوگوں کو جاننے تو صحیح کہ تو تہجد گزارے، یہ ریا ہے. اس سے حتی الامکان کوشش کرنی ہے بچنے کی. ہاں ترغیب کے لیے، مائل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے نہیں. اور دوسرا فتنہ جو نفل عبادت کرنے والے کے دل میں شیطان ڈالا کرتا ہے وہ تکبر کا، نیکیاں بڑی کر کے دکھا دیتا ہے. وہ رات کے جاگے ہوئے کو اگر اس کے ابتدائے دن کے آغاز میں اس کو نیکی بڑی کر کے دکھا دی تو شاید باقی کا دن وہ نیکیوں سے رک جائے گا. اللہ ہمیں اپنی زندگی عاجزی سے، انکساری سے، ریا اور دکھاوے سے بچ کر
ایمان اور تزکیہ کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم